تو ابھی بھی میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ کہا جا رہا ہے جی کہ لیول پلینگ فیلڈ تب ہوگی جب نواز شریف آ جائے گا، تو ساروں کی تو کرپشن کیسز ختم کر دیے ہیں، تو رہ کیا گیا؟ اب تو اس کو بلا لیں واپس. وہ کیوں نہیں آ رہا پاکستان؟ چوری کر کے جیل کی سزا، جیل کی 10 سال کی سزا ملی ہوئی ہے، وہ اپنی کہتا ہے جی میری طبیعت نہیں ٹھیک، میں نے مر جانا ہے اگر مجھے برطانیہ نہ بھیجا، اس کو باہر بھیج دیا. یہ پرائم منسٹر نے عدالت میں ایفیڈیوٹ دیا اور ابھی تک کوئی ایکشن نہیں لیا، اور وہ وہاں بیٹھا ہوا اور وہاں جا کے پالیٹکس کر رہا ہے اور آرام سے زندگی انجوائے کر رہا ہے، انتظار کر رہا ہے کہ جب تک عمران خان جیل میں نہیں جاتا، پی ٹی آئی ختم نہیں ہوتی، وہ آتا نہیں. میں کہتا ہوں اس کو واپس بلا لے، کیونکہ معاف تو ساروں کو کر ہی دیا ہے، اب تو کوئی کرپشن ایشو ہی نہیں گیا. اور میں صرف یہ کہتا ہوں کہ صرف یہ میرا ایک چیلنج ہے کہ جس حلقے سے بھی وہ کھڑا ہوگا میں اس حلقے سے کھڑا ہوتا ہوں، اور میں کوئی کیمپین بھی نہیں کروں گا. یہ ڈر ہے نا کہ عمران کو جیل میں ڈال دو، میں کیمپین بھی نہیں کرتا. لیکن میں آج آپ کو پاکستان کی عوام کی فیلنگ بتا رہا ہوں کہ یہ ملک بدل چکا ہے. یہ ملک کبھی بھی اس طرح کے لوگوں کو اب ووٹ نہیں دے گا. قوم کو سوشل میڈیا نے بدل دیا ہے، بچے کے اندر شعور آ گیا ہے. وہ چلے گئے دن جب جس کے اوپر شفقت کا ہاتھ اسٹیبلشمنٹ کا آتا تھا وہ جیت جاتا تھا. یہ آپ کو پچھلی جولائی کے اندر جب پنجاب کے الیکشنز ہوئے پتہ چل جانا چاہیے تھا کہ لوگوں کی موڈ کدھر جا رہی ہے. وہ اگر جولائی میں پورے جو اسٹیبلشمنٹ کی پوری مدد کیے بغیر کے ساتھ، اس کے باوجود الیکشن کمیشن کی پوری مدد، اگر اس کے باوجود ہار گئے تو اب کیا ہوگا ان کے ساتھ؟ تو اس لیے ان لوگوں کو جو اپنی اب سیاسی موت دیکھ رہے ہیں اور جو اسٹیبلشمنٹ کے پیچھے چھپ رہے ہیں، جن کو کوئی فکر نہیں ہے کہ ملک کو کیا ہوتا ہے، کیونکہ ان کے پیسے باہر پڑے ہیں، ان کے تو ڈالرز میں پیسے پڑے ہوئے ہیں، ان کو تو فرق نہیں پڑنا. تو یہ آڑ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ کسی طرح پی ٹی آئی کو ختم کرے تاکہ جناب یہ ان کے پھر جو 30 سال سے پیسہ کھا رہے ہیں ملک اور باہر بھیج رہے ہیں، یہ اپنے وہ دھندے پہ لگ جائیں. یہ ان کی ہے. لیکن جن لوگوں کا جینا مرنا پاکستان میں ہے ان کو تو سوچنا چاہیے کہ یہ تباہی کی طرف ملک کو نہ لے کے جائیں. لیکن میں آج سوال پوچھتا ہوں کہ کیوں نہیں پارٹی ٹوٹ رہی؟ کیوں نہیں وہ لوگ جن کے گھروں پہ حملے ہو رہے ہیں، ان کے بیوی بچوں کے اوپر حملے، ان کو بھی نہیں بخش رہے ہیں، ان کے بہنیں، ان کے رشتہ دار، ان کے بزنسز، ان کو نہیں بخشا جا رہا؟ وہ ہو رہا ہے پاکستان میں جو میں کبھی بھی نہیں سوچتا تھا کہ ہماری ملک میں ہو سکتا ہے. نہ کوئی ہماری روایتوں کی کوئی فکر کرتا ہے، نہ جو ہمارا دین جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، حکم دیتے تھے کہ جنگ پہ جاؤ تو عورتیں بچے بوڑھوں کو، آپ نے دشمنوں کے عورتیں بچے بوڑھوں کو ہاتھ نہیں لگانا. یہاں نہ بوڑھے دیکھے جاتے ہیں، ماں باپ نہ دیکھے جاتے ہیں، نہ بچے دیکھے جاتے ہیں، عورتیں. میری بہن، میری 3 بہنیں، ان تینوں کے کچھ نہ کچھ ان کے اوپر، ایک بہن کے اوپر کرپشن کیسز ڈالے ہوئے ہیں، دوسرے کے بیٹے کے اوپر FIR کاٹ دیے ہیں، ایک کے اوپر اس کا ایک کا بیٹا باہر چلا گیا، پاکستان سے باہر چلا گیا. تو ان سب کے اوپر کوئی نہ کوئی کیسز چل رہے ہیں، بیوی کے اوپر کیسز چل رہے ہیں. یہ کب تھا مجھے بتائیں کہ ہماری پالیٹکس میں یہ کب ہم اتنے نیچے گرے تھے؟ ہاں تھے، یہ نواز شریف کی خاص طور پہ، یہ شریف خاندان کا تھا، یہ گھر کی عورتوں کے اوپر ہمیشہ اٹیک کرتے تھے. بے نظیر کی اور اس کی والدہ کی تصویریں انہوں نے لاہور کے اوپر نیچے پھینکی، گندی تصویریں. انہوں نے وہ جو ویڈیو ٹیپس، مریم ماہر ہے ٹیپس کے اوپر، وہ ٹیپس بنا لیتے ہیں، بلیک میل کرتے ہیں. یہ تو تھا ان کی روایت پرانی. لیکن یہ ہماری اس قوم کے اندر، ہمارے کبھی بھی ویلیو سسٹم میں اس طرح ہم کبھی بھی نہیں گرے تھے. اس کے علاوہ لوگوں کو اغوا کیا ہوا ہے. اور میں یہ ذرا بتا دوں کہ ہمارا اظہر ماشوانی، ہمارے سوشل میڈیا کا، اس کا بھائی کو 2 مہینے سے اٹھایا ہوا ہے. ہمارا جو علی اوان ہے، ہمارے اسلام آباد سے جو MN ہے، ان کے بھائی کو، وہ ایک پروفیشنل ہے، اس کا تعلق ہی کوئی پارٹی سے نہیں ہے، اس کو اغوا کر کے لے گئے. شہزاد اکبر جو انگلینڈ گیا ہوا ہے، اس کے بھائی جو کہ نارمل نہیں ہے، اب نارمل ہے اس کا بھائی، اس کو اٹھا کے لے گئے، وہ غائب کیا ہوا ہے. یہ سب غائب کیے ہوئے ہیں. جب عدالت میں جاتے کہتے تھے پیش کرو، پولیس کہتی جو ہمیں پتہ ہی نہیں کدھر گئے. اعظم خان جو میرے پرنسپل سیکرٹری تھے، ان کو اٹھا کے غائب کر دیا ہے. اور کوشش کیا ہو رہی ہے اس کو اپروور بنانے کی، جی عمران خان کے خلاف کوئی سٹیٹمنٹ دیں کہیں نہ. تو شہزاد اکبر جو انگلینڈ میں بیٹھا، اس کو میسجز آ رہی ہیں ہم سب کچھ چھوڑ دیں گے اگر تم عمران خان کے خلاف اپروور بن جاؤ کہ اس کے خلاف کوئی سٹیٹمنٹ دے دو. اور عمران ریاض، اب اس کا کیا تعلق تھا 9 مئی کے ساتھ؟ وہ غائب کیا ہوا ہے. اس کو بھی عدالت کہہ رہی ہے اس کو بلاؤ، وہ بھی نہیں آ رہا. یعنی کب پاکستان میں ایسے ہوا تھا؟ کون سے ایک ملک جو کہتا ہے ابھی بھی ہم کہتے ہیں ہم جمہوریت ہیں، کس ملک کے اندر اس طرح کی نہ عدالتوں کی سنی جاتی ہے، نہ لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس کی کسی کو کوئی پرواہ ہے؟ جو مرضی طاقتور جو فیصلہ کرتا ہے، وہ جو وہ سمجھتا ہے وہ کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے. تو میرا سوال یہ ہے
کہ جو بھی طاقت میں بیٹھے ہوئے ہیں جو یہ سب کچھ کروا رہے ہیں، میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اتنا زیادہ کسی کے ایک پارٹی کے اوپر آپ زور لگائیں اور ظلم کریں اور وہ پھر پارٹی نہ ٹوٹے؟ پنجاب کے اندر کتنے ٹکٹ ہولڈرز توڑ لیے ابھی تک؟ 297 ہیں ٹکٹ ہولڈرز، ان میں سے 40-50 توڑے ہیں، باقی کیوں نہیں ٹوٹ رہے؟ سب گھروں میں سے نکلے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنی فیملیز کو گھروں سے نکال دیا ہے، سب چھپے ہوئے ہیں، بزنسز ان کی بند ہے، وہ ٹوٹ کیوں نہیں رہے؟ سوال پوچھا اپنے آپ سے کہ اتنا زور لگایا، ابھی پختونخوا کے اندر پوری کوشش ہو رہی ہے، کیوں نہیں ٹوٹ رہے؟ وہ اس لیے نہیں ٹوٹ رہے۔ اور میں بڑے ادب سے اپنے پاور بروکرز کو کہنا چاہتا ہوں کہ بڑا غور سے میری بات سنیں۔ میں 27 سال سے پالیٹکس میں ہوں، زیرو سے پارٹی شروع کی، کوئی میری پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں تھی، میری کوئی والد یا میرے وہ نانا دادا کوئی پالیٹکس میں نہیں تھے، میں نے زیرو سے شروع کیا اور آہستہ آہستہ پبلک کو اپنے ساتھ جوڑا، جو بڑی دیر لگی، اور آہستہ 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 پارٹی بنائی۔ کسی نے اس طرح کی پارٹی نہیں بنائی۔ ذوالفقار علی بھٹو پہلے 8 سال ایک ملٹری ڈکٹیٹر کے منسٹر رہے تھے اور پھر رائٹ لیفٹ کی سیاست کی ساری پالیٹکس ختم کر دی تھی، ایوب خان نے ایبڈو لگا دیا تھا، سارے پولیٹیکل پارٹیز بین کر دیا تھا۔ اس کے اندر ذوالفقار علی بھٹو نے پھر پیپلز پارٹی بنائی اور ان کو بھی 4 سال لگے اور وہ پھر پاور میں آ گئے۔ اور اس کے علاوہ باقی کسی کا باپ پارٹی تھا، کسی کا دادا تھا، کسی کا نانا تھا۔ ایک نواز شریف نے وہ کس طرح پارٹی بنائی؟ جنرل ضیاء نے فیصلہ کیا، جنرل جیلانی نے ریکویسٹ کی کہ جی یہ بڑا اچھا بچہ ہے، اس کو لے آئیں۔ والد صاحب نے کہا کہ جی اور کسی کام کا نہیں تو چلو اس کو پالیٹکس میں ڈال دو، وہ پالیٹکس میں آ گیا۔ اس کو مینوفیکچر کیا گیا، جی ایچ کیو کے اندر نواز شریف مینوفیکچر ہوا، ایک ٹیسٹ ٹیوب بیبی پیدا کی گئی پالیٹکس میں، وہ اس طرح پالیٹکس میں آیا تھا۔ تو تجربہ، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جس آدمی نے زیرو سے پارٹی شروع کر کے 2 پارٹی سسٹم بریک کر کے آج اللہ کا کرم ہے سب سے بڑی پارٹی ہے پاکستان میں، تو کم از کم میرے ویوز ہی سن لیں، کیونکہ یہ جو بھی آپ حربے استعمال کر رہے ہیں یہ آپ کامیاب نہیں ہونے لگے، یہ آپ ملک کی تباہی کریں گے لیکن آپ کامیاب نہیں ہوں گے۔ کیونکہ دیکھیں، جب ایک آئیڈیا، اور یہ پالیٹکس یہ 90 کی دہائی کی پالیٹکس نہیں ہے۔ 90 کی دہائی میں پالیٹکس کیا تھا؟ الیکٹیبلز تھے، اسٹیبلشمنٹ انہوں ایک طرف ایک پارٹی کا ساتھ دیتی تھی، الیکٹیبل تھوڑے ادھر چلے جاتے تو پارٹی جیت جاتی تھی۔ یہ تھی 90 کی دہائی کی پالیٹکس۔ اور پھر یہی آگے جب جنرل مشرف نے کیا کیا، پہلے 2/3 اکثریت والی نون لیگ، ان کو کوئی تشدد نہیں کیا گیا، ان کو کسی صوبے دار کا بھی ٹیلی فون آتا تھا نا تو وہ سیدھا کاف لیگ پہ چلے جاتے تھے، کوئی مشکل نہیں تھی، کوئی بزنسز نہیں بند ہوئی، کوئی جیلوں میں نہیں ڈالا، ساری کی ساری نون لیگ کاف لیگ پہ چلی گئی۔ اور اگر وہ جو باقی، میں پھر سے کہتا ہوں، جو بچے ہوئے تھے نون لیگ والے، اگر ان کے اوپر 5% بھی وہ تشدد کرتے جو ہمارے پہ ہو رہا ہے، انہوں نے بھی کاف لیگ پہ چلے جانا تھا۔ تو وہ پالیٹکس، وہ زمانہ چلا گیا ہے۔ یہ اب پالیٹکس ہے 1970 کی پالیٹکس، یہ آ گئی ہے نظریے کی پالیٹکس۔ 1970 کے بعد پاکستان میں نظریہ ختم کیا گیا تھا، جنرل ضیاء الحق نے نان پارٹی بیس الیکشن کروا کے نظریہ ختم کر دیا تھا۔ وہ جو 1970 کے اندر جو نظریاتی پالیٹکس تھی، اس نے سارے پرانے پولیٹیکل ہاؤسز کو اڑا دیا۔ ویسٹ پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو نے اور ایسٹ پاکستان میں مجیب الرحمان نے صرف نظریہ جیتا تھا۔ یہ آ گئی ہے نظریاتی پالیٹکس۔ یہ جو ہمارے لوگ ہیں وہ اتنی مشکلات کے بغیر کیوں نہیں چھوڑ رہے؟ کہ ان کو پتا ہے کہ جب وہ چھوڑیں گے ان کی پالیٹکس ختم ہو جائے گی۔ ان کو پتا ہے کہ ووٹر جو نیچے بیٹھا ہوا ہے، وہ ووٹر کہہ رہا ہے کہ اگر آپ